ناظرین، دینی مدارس کا روشن کردار ان مشاہدات بدیہیہ میں سے ہے کہ جن پر دلائل قائم کرنا بدیہیات کو نظر و اکتساب کے سانچے میں ڈالنے کے مترادف ہے، لیکن جب بغض و عناد، حسد و عداوت کا مضموم پردہ چشم بصیرت و بصارت کے مابین حائل ہو جائے تو ارباب عقل کے نزدیک بدیہیات کا انکار کیا جانا ایک امر مسلم کی حیثیت رکھتا ہے۔ ناظرین، اگر دینی مدارس کے کردار پر نگاہیں دوڑائی جائیں تو دینی مدارس کا کردار تخلیق کائنات سے قبل آسمان و دنیا کی بلندیوں پر رب کعبہ کی محفل میں روشن ہوتا ہوا نظر آتا ہے، جہاں خود خالق کائنات وعلم آدم الاسماء کلہا کا درس دے کر اس مدرسے کے پہلے متعلم حضرت آدم علیہ السلام کو اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک کا زام و گمان رکھنے والے ملائکہ پر فضیلت دیتے ہیں، پھر یہی مدرسہ آسمان دنیا کے نیچے قائم ہوتا ہے تو معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ علمی سے وہ فیض یافتگان نبوت تیار ہوتے ہیں کہ جن کے کردار کی گواہی آج بھی قرآنی اوراق پر جگمگا رہی ہے۔ ناظرین، تاریخ سے نابلد کچھ لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ دینی مدارس نے معاشرے کو کیا دیا ہے، تو اس کے جواب میں اتنا کہنا کافی ہوگا کہ اگر دینی مدارس کا کردار دیکھنا ہے تو نقشہ جہاں کو اٹھا کے دیکھ لو، جہاں آفتاب اسلام کی کرن ضیا پاش نظر آئے گی وہاں دینی مدارس کا روشن کردار اس کے پس پردہ کار فرما نظر آئے گا، جہاں باطل کا استحصال نظر آئے گا وہاں دینی مدارس کے کردار کا کمال نظر آئے گا، اور عقل و دانش کا ہر زاویہ یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ اگر دینی مدارس کا کردار نہ ہوتا تو کبھی گلشن اسلام شاداب نہ ہوتا، اگر دینی مدارس کا کردار نہ ہوتا تو مسلم کا طرز آداب نہ ہوتا، اگر دینی مدارس کا کردار نہ ہوتا تو علم و حکمت کا رواں سیلاب نہ ہوتا، اگر دینی مدارس کا کردار نہ ہوتا تو وطن اور دجل کا کوئی جواب نہ ہوتا۔ غرض یہ کہ فلاح اور اصلاح کے ہر مقام پر دینی مدارس کا کردار نظر آئے گا اور اغیار کو جھنجھوڑ کر یہ کہے گا کہ ہمارا خون بھی شامل ہے تزین گلستہ میں، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے۔ ناظرین، مدارس میں مروجہ درس نظامی کا آغاز کب ہوا اور ملا نظام الدین کا تعارف کیا ہے، تفصیل کے لیے دیکھیے ہماری یہ رپورٹ۔ ناظرین، درس نظامی بنیادی طور پر ملا نظام الدین کی طرف منسوب ہے۔ ملا نظام الدین ہمارے ہندوستان کی ایک ایسی تعلیمی اور دینی شخصیت کا نام ہے جس نے اس خطے میں پہلے سے موجود اس وقت کے واحد مگر قدر فرق اور تنوع کے ساتھ موجود نصاب تعلیم کو جدید خطوط پر اس وقت کی ضرورتوں کے مطابق استوار کیا۔ لکھنؤ سے 28 میل دور ایک مشہور قصبہ سہالی ہے، اس نسبت سے ملا صاحب سہالوی بھی کہلاتے ہیں۔ ملا نظام الدین معروف مغل حکمران اورنگزیب عالمگیر کے ہمعصر ہیں۔ یہاں دو مسلمان قبیلے انصاری اور عثمانی آباد تھے۔ انصاری قبائل حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے، جبکہ عثمانی قبائل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے۔ ملا نظام الدین انصاری خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اس خاندان کی 1000 سال یا کم از کم 800 سال پرانی تاریخ ہے اور پوری تاریخ اہل علم سے بھرپور ہے۔ 5ویں صدی میں عبداللہ الانصاری نامی ایک بزرگ یہاں تشریف لائے تھے۔ انہی کی اولاد کے سلسلے میں یہ بڑی شخصیات پیدا ہوئی۔ انصاری خاندان میں مسلسل ایسے علماء پیدا ہوتے رہے تھے جنہوں نے اپنے اپنے عہد میں نمایاں خدمات کی بنیاد پر تاریخ میں اپنا نام محفوظ کیا تھا۔ اس خاندان کے ایک بزرگ ملا قطب الدین تھے۔ انہوں نے اپنے عہد کی نمایاں ترین اہل علم سے اقتباس کیا اور علامہ قاضی گانسی الہآبادی سے سلسلہ صابریہ میں بیعت ہوئے۔ ناظرین، ملا قطب الدین کو وہاں کے ایک اور خاندان کے ساتھ ایک اختلاف کے سبب 1103 ہجری میں شہید کر دیا گیا اور ان کا گھر-بار سب کچھ جلا دیا گیا، تو ان کا خاندان لکھنؤ شہر میں آباد ہو گیا۔ اس عہد میں حکمرانوں کی جانب سے اہل علم اور اہل فن کی قدردانی کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ انہیں رہائش وغیرہ کی سہولتیں حکومت کی جانب سے فراہم کر کے انہیں یہ موقع دیا جاتا تھا کہ وہ یکسو ہو کر اپنی خدمات سر انجام دے سکیں۔ اس روایت کے تحت جب وقت کے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کو ان کے ساتھ ہونے والے حادثے کا علم ہوا تو اس نے انہیں فرنگی نامی محل میں ایک کوٹھی الاٹ کر دی جو کسی فرنگی تاجر کی تھی۔ اسی نسب سے وہ فرنگی محل کے نام سے مشہور تھی۔ وہ لاوارث مرا
تو اسے مغل حکومت نے اپنی تحویل میں لے لیا اور سہالوی خاندان کو دے دی، جہاں دینی مدرسہ قائم کیا گیا۔ ملا نظام الدین اپنے عہد میں اسی خاندان کے سربراہ ہوئے۔ اس نسبت سے متعارف ہونے والے علماء کی ایک بڑی تعداد ہے جنہوں نے بہت سے حوالوں سے اس خطے میں گراں قدر علمی اور دینی خدمات سر انجام دی۔ ملا قطب الدین اور ان کے آباء و اجداد کو علم اور فضل کے حوالے سے قدر و منزلت حاصل تھی۔ ہمارے درس نظامی یا اس سے متعلقہ علوم یعنی منطق، فلسفہ وغیرہ کی عام سی کتابیں وہ ہیں جو عام طور پر کبھی نصاب میں شامل رہیں کبھی نہ رہیں، لیکن ان کی شروع اور حواشی متداول رہے ہیں۔ مثلا منطق کی کتابیں 2-3 نصاب میں شامل ہوتی ہیں، لیکن نام جو زبان زد عام ہوتے ہیں وہ 8-10 ہوتے ہیں۔ فلسفہ، نحو وغیرہ سب میں یہی کیفیت ہے۔ ملا صاحب کی کئی کتابوں کے حاشیے اور ان کے شروح متداول رہی ہیں۔ بہرکیف ملا قطب الدین کی وفات کے وقت ان کی اولاد نرینہ موجود تھی۔ ان کے تمام صاحبزادگان اپنے اپنے مقام پر صاحب علم تھے، لیکن ملا نظام الدین ان میں زیادہ متعارف درس نظامی کی وجہ سے ہوئے۔ جب اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں ملا نظام الدین کو فرنگی محل نامی ایک عمارت الاٹ ہوئی جس کا فرمان 1105 ہجری میں جاری ہوا، اسی وقت یہاں ایک مدرسے کا قیام عمل میں آیا۔ پھر یہاں سے علماء کا سلسلہ چلا۔ انہی علماء کو علماء فرنگی محل کہا جاتا ہے۔ ان میں بڑی نامی گرامی شخصیات شامل ہیں۔ ان کا پورا ایک مکتب فکر بنا جو فرنگی محل کے نام سے وجود پذیر ہوا۔ ناظرین، جس وقت ملا قطب الدین کا خاندان لکھنؤ میں آباد ہوا، ملا نظام الدین کی عمر 15 برس تھی۔ آپ اس وقت شرح جامی کے طالب علم تھے۔ آپ کی سند فضیلت کے متعلق 2 آراء منقول ہے۔ غلام علی آزاد نے سبحۃ المرجان میں یہ لکھا ہے کہ ملا صاحب نے مختلف شہروں سے تحصیل کی، پھر لکھنؤ واپس آ کر شیخ غلام علی نقشبندی سے بقیہ کتابیں پڑھیں اور انہی سے سند فراغت حاصل کی، جبکہ مولوی ولی اللہ لکھتے ہیں کہ ابتدائی کتابیں دیہات میں اور قصبات میں جا کر پڑھی، لیکن انتہائی کتابیں بنارس میں جا کر حافظ امان اللہ بنارسی سے ختم کی۔ آپ علوم تحصیل کی فراغت کے بعد اپنے والد صاحب کی مسند درس پر متمکن ہوئے۔ علوم ظاہریہ کی تکمیل کے بعد ملا صاحب نے تصوف اور سلوک کی طرف توجہ دلائی۔ حضرت شاہ صاحب عبد الرزاق بانسوی کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ 1136 ہجری میں ان کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ سید اسماعیل بلگرامی سے سلسلہ بیعت واردات قائم ہوئی۔ ملا صاحب فطرتاً غنی النفس اور متوکل شخص تھے۔ آپ 3 دن تک فاقوں میں گزار دیتے تھے، امراء اور دولت مندوں سے نہیں ملتے تھے۔ جب اس وقت اس قسم کے لوگ حاضر ہو جاتے تو نہایت بے التفاتی سے ملتے تھے۔ شیخ غلام مخدوم کا بیان ہے کہ میں ایک دفعہ ملا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور بیماری کی وجہ سے پلنگ پر لیٹا تھا۔ اتفاقاً امراء میں سے ایک صاحب ملنے آئے تو ان کے لحاظ میں نے پلنگ سے اترنا چاہا۔ ملا صاحب نے فرمایا کہ سفید پوشوں کو دیکھ کر بدحواس کیوں ہوتے ہو، آرام سے لیٹے رہو۔ ملا صاحب کو ابتدا سے ہی قرحہ کا مرض لاحق تھا، لیکن کبھی علاج کی طرف توجہ نہ کی، اور آپ کی عمر جب 75 برس ہوئی تو آپ نہایت ضعف کا شکار ہو کر صاحب فراش ہو گئے اور زنان خانے میں رہنے لگے، لیکن بیمار پرسی کے غرض سے لوگوں کے بکثرت آنے جانے کی وجہ سے دیوان خانے میں منتقل ہوئے اور وہیں وفات ہوئی۔ آپ کی وفات جمادی الاولیٰ بروز 4 شنبہ 1161 ہجری میں دوپہر کے وقت ہوئی۔ ناظرین، ملا صاحب نے نہایت دقیق تحقیقات پر مشتمل درجنوں کتابیں لکھی، لیکن ملا صاحب کی وجہ شہرت یہ کتب نہیں بلکہ ان کا طریقہ تدریس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے شاگردوں میں بڑے بڑے نام ملتے ہیں، جن میں ملا جیون صاحب نور الانوار، ملا محب اللہ بہاری، سید عبد الجلیل بلگرامی، میر غلام علی آزاد بلگرامی اور شاہ ولی اللہ وغیرہ شامل ہیں۔ ملا صاحب کے فرزند ملا عبد العلی کو پورے ملک نے بحر العلوم کا لقب دیا جو آج تک مشہور ہے۔ ملا صاحب کے درس کی قبولیت کی وجہ سے ہندوستان میں ہر جگہ سلسلہ بسلسلہ ان کے شاگرد نظر آتے ہیں۔ ملا صاحب کے حالات میں سب سے زیادہ قابل توجہ ان کا مقرر کردہ نصاب ہے جو کہ درس نظامی کے نام سے مشہور ہے۔ درس نظامی اگرچہ ملا نظام الدین کی طرف منسوب ہے، لیکن در حقیقت اس کی تاریخ ایک پشت اوپر یعنی ملا قطب الدین شہید سے شروع ہوتی ہے۔ اسلام جب عرب سے نکل کر پھیلا تو عرب خاندان ہجرت کر کے ان ممالک میں آئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے ایک بزرگ ہرات میں آئے۔
ان کے خاندان کے ایک بزرگ علاء الدین انصاری ہندوستان آئے، چنانچہ ان کا مزار قصبہ برنادہ میں ہے جو دلی اور متحرہ کے راستے میں واقع ہے۔ ان کی نسل سے شیخ نظام الدین سہالی میں آئے۔ شیخ موصوف نے یہاں مستقل سکونت اختیار کر کے درس و تدریس کا سلسلہ جاری کیا۔ ان کے پڑپوتے شیخ حافظ علم و عمل میں شہرت حاصل کر چکے تھے۔ ملا قطب الدین انہی شیخ حافظ کی چوتھی پشت میں سے تھے۔ درس نظامی کی اصل بنیاد انہی سے شروع ہوتی ہے۔ ملا صاحب کے والد لاہور سے مدرسہ میں مدرس تھے۔ ملا صاحب نے اسی زمانے میں ان سے تعلیم حاصل کی۔ ان کے علاوہ قاضی گانسی سے علوم حاصل کیے، جو بہت بڑے صوفی اور محب اللہ الہ آبادی کے خلیفہ تھے۔ علامہ شبلی کے بقول ملا صاحب کے دور میں درس نظامی کے درج ذیل اصول تھے۔ اختصار یعنی ہر فن کی ایک دو مختصر کتابیں لے لی گئیں۔ اختصار کے اصول پر اکثر کتابیں ناتمام درس میں رکھی گئیں، یعنی صرف اس قدر حصہ لیا گیا جو ضروری خیال کیا گیا۔ مثلا میر زاہد، میر جلال، صدر الشمس، بازغہ، مسلم تلویح، ان سب کتابوں کے کچھ حصے درس میں داخل کیے گئے۔ ہر فن میں وہی کتاب رکھی گئی جو اس فن کی سب سے مشکل کتاب تھی۔ اس سے یہ مقصد تھا کہ غور کی قوت پیدا ہو جائے کہ پھر جس کتاب کو چاہے دیکھ کر سمجھ سکے۔ منطق جو پہلے بالکل سادہ تھی، یعنی اس میں کسی اور فن کی آمیزش نہ تھی، ملا محب اللہ نے اس میں فلسفے کے مسائل کو شامل کر دیا اور اس کا عام انداز بدل دیا۔ یہ کتاب ملا کی ناظرین جس چیز کو ہم درس نظامی کہتے ہیں وہ ملا نظام الدین صاحب کی ولادت سے بھی بہت پہلے رائج ہو چکی تھی۔ اس میں بنیادی اثرات خاص طور سے جو علوم معقولہ نظر آتے ہیں، ان تمام اثرات میں وہ دو پہلو نمایاں ہیں۔ ایک پہلو خاص طور سے منطق اور فلسفے کا ہے جو خالصتاً ایران سے وارد ہوا۔ ہندوستان کی علمی تاریخ میں ایران کے علاوہ اس کے اثرات نظر نہیں آتے، یعنی جتنے بھی اثرات ملتے ہیں وہ ایرانی یا ایرانی الاصل اساتذہ سے ملتے ہیں۔ ان میں ملا شیرازی وغیرہ کا نام بہت نمایاں ہے اور انہی کی طرف یہ منسوب ہے اور انہی کی خدمات کا اس پر پرتو نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہند کے بڑے اور سنجیدہ علماء یہ بات تسلسل سے کہتے ہیں کہ درس نظامی کی بنسبت ملا نظام الدین کی طرف نامناسب ہے، یا یہ کہ اگرچہ یہ نصاب ان کی طرف منسوب ہو گیا ہے لیکن حقیقتاً اس کے بانی یہ نہیں کہلائے جا سکتے۔ علامہ شبلی سمیت بہت سے اہل علم نے یہ بات بیان کی ہے، جن میں ملا ابوالکلام آزاد، شاہ سلیمان پھلواری رحمہ اللہ جیسے حضرات شامل ہیں۔ حقیقت میں ملا نظام الدین کا اصل کارنامہ یہ ہے کہ اس وقت موجود مختلف نظام ہائے تعلیم سے، جو دراصل تھوڑے تھوڑے فرق سے ایک ہی نوعیت کے نصاب تھے، استفادہ کر کے ان میں مناسب اور ضروری اصلاح کی اور انہیں ایک نیا قالب عطا کر دیا۔ ملا قطب الدین شہید نے یہ طریقہ قائم کیا کہ ہر فن کی صرف ایک مختصر مگر جامع کتاب مقرر کی۔ ملا نظام الدین نے ایک ایک کتاب کا مزید اضافہ کیا، یعنی ہر فن کی دو مختصر کتابیں لیں۔ مثلا پہلے منطق میں شرح مطالعہ پڑھاتے تھے، ملا صاحب نے اس کی جگہ قطبی رکھی جو اس سے بہت مختصر ہے۔ حاشیہ قدیمہ اور جدیدہ جس کو ملا فتح اللہ نے ہندوستان میں رواج دیا، ان سب کو درس نظامی سے اٹھا لیا گیا۔ درس نظامی میں بعد کے ادوار میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا، چنانچہ ملا نظام الدین کے بعد بھی اس میں کمی بیشی کا سلسلہ جاری رہا۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ اس میں منطق اور فلسفے کا غلبہ ہو گیا۔ چنانچہ علامہ شبلی کے بقول یہ امر خاص طور پر اظہار قابل ہے کہ آج جس نصاب کو ہم درس نظامیہ کہتے ہیں اس کا بڑا حصہ درس نظامیہ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ مثلا حمداللہ ملا حسن آج درس میں داخل ہے، یہ کتاب ملا نظام الدین کے زمانے میں تصنیف بھی نہیں ہوئی تھی۔ قاضی مبارک میں داخل درس نہ تھی، اب اڑا دی گئی۔ مولوی عبدالاعلی خلف اکبر مولانا بحر العلوم نے اپنے زمانے کا جو سلسلہ درس بتایا ہے اس میں شرح حکمت العین داخل ہے، حالانکہ آج بالکل متروک ہے۔ اسی طرح انہوں نے فن موسیقی کو بھی داخل درس رکھا ہے، حالانکہ آج اس فن کا نام لینا بھی گناہ ہے۔ ملا نظام الدین سہالوی نے اس خطے میں پہلے سے موجود مختلف طریقہ ہائے تدریس اور نصاب تعلیم کو استفادہ کر کے اپنے دور کی دینی اور قومی ضرورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے تمام ضروری اور دینی اور عصری علوم کو نصاب میں شامل کر دیا۔ اصولی بات یہ ہے کہ قرآن اور حدیث ہماری تمام دینی ضروریات کی بنیاد ہے، اس لیے ہماری تعلیم کا محور انہی کو ہونا چاہیے۔ پھر قرآن و سنت کو جاننے کے لیے عربی زبان کی تعلیم بھی لازمی ہے۔ دوسری جانب فارسی
اور اس دور کی دفتری اور عدالتی زبان بھی فارسی تھی، اور فقہ حنفی کو ملک میں رائج کا قانون کا درجہ حاصل تھا۔ اس بنا پر زبانوں میں عربی کے بعد فارسی اور علوم قرآن و سنت کے ساتھ فقہ کی اور خاص طور پر فقہ حنفی کی تعلیم ناگزیر تھی، اس لیے انہیں نصاب کا حصہ بنایا گیا۔ ان کے علاوہ فلکیات، حساب، ہندسہ، طب اور وضع آلات وغیرہ دیگر فنون بھی اس وقت کے نصاب کا حصہ تھے۔ یوں یہ نصاب جو درس نظامی کے عنوان سے معروف ہوا، اس وقت کی دینی اور قومی ضروریات پر مشتمل جامع اور جدید نصاب تھا جو 1857 تک ہندوستان میں رائج رہا۔